ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے حاتم طائی کے بارے میں۔ دوستو، عرب میں اسلام سے پہلے جہاں برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں سے ایک حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اگر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ ناظرین کرام، حاتم کا تعلق طائی قبیلے سے تھا، جبکہ ان کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا۔ حاتم کی والدہ بہت دولت مند اور سخی خاتون تھیں، جبکہ ان کے دادا کو ان کی ایسی جنونی سخاوت پسند نہ تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حاتم کے ذمے اونٹوں کی نگرانی لگائی، لیکن حاتم ایک دن میں ہی 300 اونٹ تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اس بار اس بات پر دادا نے ناراضگی دکھائی اور حاتم سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو حاتم نے اس پر کہا، میں تنگ دستی اور ناداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ میل جول کر سکتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کی ڈال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ خواتین و حضرات، ابن العربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ جنگ کرتا ہے تو غالب آ جاتا ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا ہے تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ حاتم اپنے قبیلے کی نوار نامی عورت سے شادی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرل سے نکاح کرتا ہے۔ ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے ہیں، جن کے نام عبداللہ، صفانہ اور عدی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ طائی کے اسیروں کو بلایا گیا تو ان اسیروں میں سے ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہم کو پریشان مت کریں اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کریں، اس لیے کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میرا باپ وہ ہے جو عہد و پیمان میں وفاداری سے کام لیتا ہے، اسیروں کو آزاد اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے اور کسی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے کبھی واپس نہیں کرتا، یعنی میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا، یہ صفات جو تم نے بیان کی ہیں حقیقی مومن کی نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اس کو پریشان نہ کرے، کیونکہ اس کا باپ وہ شخص تھا جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا اور خدا اچھے اخلاق والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس پر حاتم طائی کی بیٹی اپنے قبیلے میں واپس گئی اور اپنے بھائی عدی بن حاتم طائی کو تیار کیا کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ایمان لے آئے۔ عدی بن حاتم اپنی بہن کے سمجھانے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جبکہ ناظرین، آپ کو میں مزید بتاتا جاؤں کہ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا ہوں۔ پہلا نمبر یہ کہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، اس میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے
میں اس میں مصروف ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز جو مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، اور میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو حاتم طائی کا ایک اور قصہ سناتا ہوں۔ بیان ہوتا ہے کہ یمن کا بادشاہ بہت رعایا پرور اور سخاوت میں مشہور تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو بخشش کا بادل بھی کہا جاتا تھا، مگر اس میں ایک ایسی برائی تھی کہ اگر وہ چاہتا بھی تو اس برائی سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ برائی تھی حسد۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ حاتم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد بھی بڑھتا رہا، اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہونے لگا کہ بادشاہ حاتم سے حسد کرتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ حاتم مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس سلطنت ہے، مال و دولت ہے، اور مال و دولت کے بغیر کوئی سخاوت کیسے کرے گا؟ بادشاہ اکثر نفرت سے کہا کرتا کہ خالی جیب سے سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ اس جشن میں بادشاہ نے سب کو انعام و کرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ حیران ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ کی سخاوت محض دکھاوا نہیں بلکہ وہ واقعی نیک دل، سخی اور عوام کا ہمدرد تھا۔ لوگ جان چکے تھے کہ وہ حاتم سے حسد کرتا ہے، اس لیے جشن میں مذاق کے طور پر کسی نے حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی، لیکن بادشاہ سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، اور اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ رہے گا لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور میری شہرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ نے حاتم کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے ایک سپاہی عادل کو اس کام کے لیے آمادہ کیا۔ بادشاہ نے عادل سے کہا کہ اگر تم حاتم کا سر لے آتے ہو تو میں تمہیں کوتوال بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اسے بہت سے انعام کا لالچ دیا گیا، لہٰذا عادل دن رات کا سفر کرتے ہوئے منزل کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے سے کچھ دور ہی تھا کہ اس کو ایک شخص ملا جو مہربان، خوبصورت، ملنسار اور با اخلاق تھا۔ عادل کو وہ شخص بہت اچھا لگا۔ آدمی نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں عادل ہوں، یمن سے کسی کام کے سلسلے آیا ہوں، رات اسی بستی میں رکوں گا اور صبح کو آگے چلا جاؤں گا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ لہٰذا وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ عادل اس کی میزبانی اور خوش اخلاقی سے بہت خوش ہوا۔ آدمی نے کہا اگر آپ چاہیں تو کچھ دن اور رک جائیں۔ اس پر عادل نے کہا میں ایک کام کے سلسلے سے آیا ہوں۔ آدمی نے پوچھا آپ مجھے بتائیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ عادل نے بادشاہ کے حسد سے لے کر حاتم کے قتل تک ساری بات بتا دی۔ وہ آدمی اس پر مسکرایا اور عادل کو اپنی تلوار پیش کی اور سر آگے کر دیا۔ عادل نے کہا تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے آگے کیوں جھکا رہے ہو؟ اس پر آدمی بولا میں ہی حاتم ہوں۔ آدمی نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کا حکم مانو اور میرا سر قلم کرو اس سے پہلے کہ میرے گھر والے جاگ جائیں۔ اس پر عادل بڑا شرمندہ ہوا کہ وہ کیسے کسی ایسے انسان کو مار سکتا ہے جس نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا ہو۔ اس نے حاتم سے معافی مانگی اور واپس اپنے وطن لوٹ آیا۔ عادل نے سارا ماجرا بادشاہ کو بتایا اور بولا آپ جو سزا مجھے دینا چاہیں دے لیں،
پر میں کسی ایسے انسان کو نہیں مار سکتا جو سب کچھ جانتا بھی ہو اور میرے آگے اپنا سر جھکا دے۔ اس پر بادشاہ کو سمجھ آ گیا کہ کیوں لوگ حاتم کی سخاوت کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔